اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، خادمین و مبلغین دین، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، نوجوانان امت اور جملہ سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں جس کا موضوع ہے دفاع شان سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ موضوع اور اس کا مضمون و بیان اسی طرح کا ہے جیسے آج سے کچھ عرصہ قبل میں نے 12-13 گھنٹوں پر مشتمل ایک گفتگو کی تھی، دفاع شان سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ چونکہ خلفائے راشدین میں سے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان اقدس کے حوالے سے ایک مبسوط اور مفصل گفتگو ہو گئی تھی۔ صحابہ کرام میں سے یا خلفائے راشدین میں سے خلفائے ثلاثہ اور بالخصوص شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا حق رہ گیا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ زندگی مستعار کے دن معلوم نہیں انسان کو کتنے ہیں، تاکہ ان کا حق بھی ادا کیا جائے، اور یہ ہدیہ حقیر، ہدیہ خدمت ان کی بارگاہوں میں بھی پیش کیا جائے، تاکہ دونوں موضوعات کو سن کر امت مسلمہ کے وہ لوگ جو طالبان حق ہیں اور سچائی کی جستجو میں سرگرداں رہتے ہیں اور انتہا پسندی سے بچ کر دین حق کے راہ توسط اور راہ اعتدال پر چلنے کے خواہاں ہوتے ہیں، انہیں آسانی ہو سکے۔ مسلک عقیدہ کوئی نہیں چھوڑا کرتا اپنا، مگر کم سے کم ان کے مابین رواداری، تحمل، برداشت، اعتدال اور باہمی بزرگوں کے لیے دو طرفہ ادب اور احترام کا رویہ پیدا ہو جائے، اور زبانوں سے کسی سمت بھی اکابر کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوبین و مقربین کی شانوں میں تنقیص کا کلمہ ادا نہ ہو۔ یہ کوشش ہے تاکہ امت کے طبقات کو ممکنہ حد تک قریب لایا جا سکے۔ اور میں اس باب میں جیسا کہ عرض کیا، میرا کردار ایک مناظر کا نہیں ہے، نہ میری طبیعت ہے، نہ عمر بھر میرا یہ مزاج رہا ہے۔ میری حیثیت ایک منصف کی ہے، میں آربیٹریشن کر رہا ہوں۔ آپ کو مثال دی تھی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ تصفیہ بین اہل سنت و شیعہ، ایک تصفیہ کی صورت ہے۔ کل کی گفتگو میں نے یہاں پر ختم کی کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے
میری اس تلاوت کی گئی آیت کریمہ کی تفسیر فرمائی تھی، جس کا ذکر آپ کے اپنے انداز میں آپ کے ایک خطبہ میں آتا ہے جو نہج البلاغہ میں مروی ہے۔ قرآن مجید کا پیغام یہ تھا جو اس آیت کریمہ میں دیا گیا کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ اس میں قرآن مجید کو سب سے پہلی حجت قاطعہ قرار دیا گیا، قطعی دلیل سب سے پہلے امور شریعت میں، امور دین میں قرآن۔ یہ اطیع اللہ کا معنی ہے، رجوع الی القرآن کرو، وہ اطیع الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی احادیث، آپ کے فرامین، آپ کے ارشادات اور آپ کا اسوہ اور طرز عمل، اس کو حجت قاطعہ قرار دیا گیا، اور یہ بھی حجت مطلقہ ہے قرآن مجید کی طرح۔ تیسرا میں نے عرض کیا اولی الامر منکم۔ اب میں چونکہ اولی الامر منکم پر اس موضوع کی مناسبت سے جس قدر تفصیل درکار تھی وہ پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں، اب میں اس کو نہیں دہرا رہا، سو میں نے اس کا خلاصتاً اس کے اختتام پر یہ ذکر کیا تھا کہ اولی الامر منکم کا اطلاق بہت سے طبقات اور بہت سے حضرات پر ہوتا ہے، ان کے مرتبوں کے مطابق اور ان کے منصبوں کے مطابق، مراتب اور مناصب کے مطابق، مگر ہم ان سے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام بطور خاص خلفائے راشدین اور صحابہ کرام اور ائمہ اہل بیت ان کو لے لیتے ہیں۔ یہ میں نے اختتام پر بات کی تھی، چونکہ یہ بھی اولی الامر کے وسیع معنی میں شامل ہیں، اور میں نے بتایا تھا کہ کسی ایک طبقے پر اس معنی کو محصور کر دینا اور خاص کر دینا، ایسی کوئی وجہ تخصیص اس آیت کریمہ کی نص میں یا اس کے سیاق و سباق میں نہیں ہے، نہ دلالتاً بھی نہیں ہے، اشارتاً بھی نہیں ہے، اقتضاءً بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ عبارتاً تو ہے ہی نہیں۔ سو اس کا اطلاق بڑا وسیع ہے۔ ہم نے سب سے اوپر کے اطلاق لے لیے تھے، اہل بیت اطہار، وہ آقا علیہ السلام کے اسوہ کے علم بردار ہیں، اور خلفائے راشدین و صحابہ کرام وہ آقا علیہ السلام کی سنت طیبہ اور اسوہ مبارکہ کے علم بردار اور کامل نمونے۔ یہ جو بات میں نے عرض کی، یہ اس خطبہ جو کل میں نے آخر پہ کوٹ کیا نہج البلاغہ کا، جس کو میں نے کوٹ کیا تھا نہج البلاغہ کے اس نسخہ سے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ یہ وہ نسخہ ہے جو میں نے پڑھا تھا اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے 1968 اور 1970-71 کے زمانے کے درمیان، میری نوجوانی تھی، تو یہ نہج البلاغہ کا وہ ذاتی نسخہ ہے ہمارا، مکتبہ قادریہ کا خاندانی نسخہ ہے نہج البلاغہ، جس کا ترجمہ اور فارسی شرح ہے حاج سید علی نقی فیض الاسلام کی، اور یہ مطبوعہ ہے 1324 ہجری کا، یعنی آج سے 106 سال قبل۔ میں نے اس کا ذکر کل کیا تھا۔ اس کے خطبہ میں صفحہ 277 پر جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی تینوں چیزوں کی نشاندہی فرمائی۔ اب میں اس کی تائید اس کو سرسری طور پہ ذکر کر کے حدیث نبوی سے بھی لا رہا ہوں کہ یعنی یہ وہ مضمون ہے جو اہل سنت اور اہل تشیع کی دونوں معتبر کتب میں، احادیث اور روایات میں مشترکہ طور پہ موجود ہے، اور اس پر اختلاف نہیں ہے۔ یہ موڈ آف سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ ہے، طریقہ کار ہے، نزاع اور اختلاف ہو جائے تو رفع کیسے کریں۔ یہی بات قرآن مجید نے کہی، اور قرآن مجید نے تو کئی مقامات پر، سینکڑوں مقامات ہیں جہاں اس کی تصریح آئی ہے، جیسے ارشاد فرمایا گیا اللہ پاک نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے،
تاکہ اللہ رب العزت نے جو ہدایت آپ کو دی اس کی منشا کی روشنی میں آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ تو قرآن مجید نے کہا، کہیں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو حکم تمہیں دے لے لو، قبول کر لو، وہ حتمی ہے، رسول جس چیز سے منع کرے رک جاؤ۔ کہیں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اگر رسول کے ہر حکم کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے قبول نہ کرو تو مومن ہی نہیں ہو۔ الغرض قرآن مجید میں 150 آیات ہیں، 150 آیات کریمہ جو اس حکم کو بیان کرتی ہیں اپنے اپنے انداز میں، جدا جدا سیاق و سباق میں۔ پھر یہ جو اولی الامر منکم کی بات ہے، قرآن اور اس کے بعد رسول، یعنی قرآن کے بعد سنت، پھر تیسرا مصدر جس کو اولی الامر کہا، جو صحابہ کرام بھی ہیں اور اہل بیت اطہار بھی ہیں، اس کا بھی کئی جگہوں پر اشارہ ہے، جہاں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اب اہل ذکر کون ہے؟ اس پر علماء اور مختلف طبقات پھر اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی کتابوں میں روایات موجود ہیں۔ ایک طبقہ کہے گا کہ اہل ذکر سے مراد صرف اہل بیت اطہار کے امام ہیں، ائمہ معصومین اہل بیت۔ ایک طبقہ یہ کہے گا۔ اہل سنت یہ اہل تشیع ہیں، ان کا نقطہ نظر ہے، اور اہل سنت اس کو عموم پر قرار دیں گے، اس میں صحابہ کرام بھی آئیں گے، اہل بیت اطہار بھی آئیں گے، جمیع الراسخون فی العلم بھی آئیں گے، اور اولیاء و صالحین بھی آئیں گے، جن جن کو اللہ نے ہدایت عطا کر دی۔ اب میں اگر پھر دونوں کو یکجا کر کے اس کا معنی، قرآن کے لفظ کا معنی قرآن ہی سے لوں، اگر ہم رجوع الی القرآن کریں تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اب کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، فإنا لہ لحافظون، تو قرآن مجید نے اپنے آپ کو ذکر کہا، اللہ رب العزت نے خود قرآن کو ذکر کہا، ہم نے ذکر نازل کیا یعنی قرآن، اور ہم ہی قیامت تک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو جب قرآن نے خود اپنا ٹائٹل الذکر کہا، تو جب دوسرے مقام پر قرآن کہے گا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں کسی مسئلے کا علم نہ ہو، تو پھر اولی ترجیح اس معنی کو دی جائے گی جو تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت آئے گی، کہ قرآن کی بات اولی قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرو، اور پھر ان سے جو صاحبان علم قرآن ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے قرآنی ہدایت سے، قرآنی نور سے، قرآنی علم سے اور قرآنی معرفت سے مالا مال کیا، اور وہ سب سے پہلے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد وہ جماعت ہے جو آقا علیہ السلام کے براہ راست تلامذہ ہیں، بلا واسطہ شاگرد ہیں، اور بلا واسطہ تلامذہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے براہ راست سننے والے، بلا واسطہ استماع کرنے والے، استفادہ کرنے والے، بلا واسطہ تعلیم لینے والے، تربیت پانے والے، بغیر واسطے کے ڈائریکٹلی آقا کی صحبت سے بیٹھ کے دین کو سمجھنے والے، وہ کون ہیں؟ یہی جماعت ہے، جماعت صحابہ کرام اور آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار۔ یہ سب ایک ہی جماعت ہے، ٹائٹل دو ہو جاتے ہیں جب حضور کے خانوادہ طیبہ کی نسبت مل جائے ان میں سے جن کو، اور مل گئی تو وہ اہل بیت ہو گئے، گھر والے ہو گئے، بقایا اسی طرح صحابہ رہے۔ میں نے عرض کیا تھا عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے سارے ایک ہی کلیت کا حصہ ہے۔ قرآن مجید کے لیے خود کہا اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہاں پھر قرآن کو ذکر کہا، ایک مقام پر ذکر للعالمین کہا اسی قرآن کو کہ یہ عالمین کے لیے ذکر ہے۔ تو قرآن مجید کی درجنوں آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ قرآن ذکر ہے۔ تو جب قرآن مجید خود درجنوں مقامات پر یہ تصریح کرتا ہے کہ میں ذکر ہوں، اور اللہ نے اس قرآن کو جو اتارا ہے اس کا ٹائٹل ذکر ہے، تو پھر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر میں
پھر رجوع الی القرآن کی طرف اشارہ ہوگا، اور چونکہ اہل ذکر ہے، ذکر والوں سے پوچھ لو، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول سے، اور جو اللہ کے رسول کے تیار کیے ہوئے تلامذہ ہیں جن کو قرآن کا علم ہے ان سے پوچھ لو۔ پھر نسلاً بعد نسلاً، پھر آگے علماء، اولیاء، صوفیاء، عرفاء سب آتے رہیں گے اسی میں۔ تو یہ تو قرآن مجید کا بنیادی قاعدہ ہے، قرآن اور اہل قرآن سے پوچھ لو۔ اور اسی بات کو سیدنا مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا اس خطبہ میں، جس کو میں نے کوٹ کیا نہج البلاغہ سے، وَإِنِّي لَعَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي، میں اپنے رب کی طرف سے سری دلیل بینہ پر ہوں۔ قرآن مجید اپنے آپ کو تبیین اور بینہ بھی کہتا ہے، خود قرآن مجید میں بینہ بھی کہتا ہے اپنے آپ کو، اللہ پاک نے فرمایا یہ بینہ ہے، کہیں فرماتا یہ تبیین ہے، تو یہ سب قرآن مجید کے ٹائٹل ہیں، بینہ، التبیان، التبیین، یہ قرآن کے ٹائٹل ہیں خود قرآن مجید میں۔ تو فرمایا میں ایک تو سب سے پہلے میرا طریق، میرا مسلک مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور میرے ہاں امور امور دین کو طے کرنے کا اسلوب، پہلا قاعدہ اصول قرآن ہے، بینۃ من ربی۔ دوسرا منہاج من نبی، منہاج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کی سنت و سیرت، آقا علیہ السلام کی حدیث، آقا علیہ السلام کا اسوہ مبارکہ، یہ منہاج نبوت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں منہاج نبوت کی آگے تشریح چاہنی ہو تو پھر دو طبقے ہیں، ان سے سیکھو۔ یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، انظروا اہل بیت نبیکم فالزموا صمتہم واتبعوا اثرہم۔ ایک طبقہ اہل بیت کا ہے، ان سے سیکھو اگر تشریح چاہیے منہاج نبوت کی اور بینہ قرآن کی۔ اور دوسرا طبقہ اسی خطبہ میں متصل اہل بیت کے ذکر کے ساتھ صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ اب یہاں یہ بات جو کل میں نے نہیں کی، ایک دو جملے ہیں امپورٹنٹ۔ اگر تو مراد اہل بیت سے صرف وہی لوگ ہی مولا علی شیر خدا کی نگاہ میں ہوتے جو اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ ہیں، یا مزید ان کے ساتھ 2 4 10 12 افراد اور ہیں جن کو معاذ اللہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس یہی تھے جن کے ایمان بچ گئے اور وہ صحابی کہلائے، باقی معاذ اللہ استغفر اللہ اگر سب ان کو منافق تصور کر دیا جائے، معاذ اللہ مرتدین تصور کر دیا جائے، دائرہ اسلام سے خارج سازشی بنا دیا جائے، استغفر اللہ العظیم، تو سوچنے کی بات ہوگی تو مولا علی شیر خدا کن کی بات کر رہے ہیں یہاں؟ فرماتے ہیں لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فما رأى احدا منکم یشبہہم۔ پھر تفصیل مضمون ہے جو میں کل بیان کر چکا ہوں، مکمل بیان کر چکا ہوں کل، اس تفصیل مضمون اس کا، کہ میں نے اصحاب محمد کو دیکھا ہے، تم میں سے کوئی بھی ان جیسا نظر نہیں آتا، ان کی مثل کوئی بھی نظر نہیں آتا تم میں سے آج، ان کو اپناؤ۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کے ذکر کے ساتھ متصلاً سنت نبوی کا ذکر، پھر متصلاً اہل بیت کا ذکر، پھر متصلاً اصحاب محمد کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود سوچئے کہ کیا مراد ہے مولا علی شیر خدا کی اس ترتیب سے، اس ترتیب سے کیا مراد ہے؟ وہ 4 مراجع اور 4 مصادر دین کے بتا رہے ہیں۔ سو جو شخص ان 4 مصادر میں سے کسی ایک مصدر سے بھی کٹ گیا، وہ مولا علی شیر خدا سے کٹ گیا، وہ دین سے کٹ گیا، وہ شریعت محمدی کی منہاج واضح سے کٹ گیا۔ پھر یہی میں نے ریفرنس کل دیا تھا ایک اور، فرماتے این قوم الذین دعوا الی الاسلام فقبلوہ وقرأوا القرآن فاحکموہ وہیجوا الی الجہاد فولہوا ولہا اللقاء الی اولادہا۔ اور پھر طویل مضمون کل میں نے پڑھ دیا تھا اور بڑی تفصیل سے سمجھا دیا تھا۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ صحابہ کرام جن کو اسلام کی دعوت دی گئی تو قبول کر لیا، انہوں نے قرآن پڑھا اور اپنی زندگیوں میں اور پوری دنیا میں اس قرآن کو نافذ کر دیا، پڑھا تو نافذ کر دیا، یعنی پیکران قرآن بن گئے، اہل قرآن، اہل ذکر بن گئے۔ جہاد کی طرف بلایا تو اس طرح دوڑ پڑے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے جیسے اونٹنیاں اپنے گمشدہ بچوں کی تلاش میں دوڑتی۔ یہ پورا جو ذکر کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں اولئک اخوانی الذاہبون،
لوگوں جان لو یہ میرے بھائی تھے۔ ایک طرف اہل بیت اطہار کا ذکر، پھر اصحاب محمد کا ذکر، اور پھر یہ اعلان کرنا کہ ان کو دشمن نہ سمجھنا۔ وہ گمراہ ہوگا وہ شخص جو خود کو میرا محب کہے اور میرے بھائیوں کو میرا دشمن جانے یا اپنا دشمن جانے، وہ گمراہ ہوگا۔ فرمایا اولئک اخوانی، وہ میرے بھائی تھے۔ یہ مولا علی شیر خدا کا اعلان آج بھی اہل ایمان کے کانوں میں گونج رہا ہے، اور مولا علی شیر خدا سے محبت کا دم بھرنے والوں کو حق نہیں کہ وہ اس اعلان سے ایک طرف ہٹیں۔ اور پھر آپ نے کیا عجیب بات کی تھی، آپ نے فرمایا تھی صحابہ کرام کا ذکر کر کے۔ اب آپ دیکھیے اہل بیت اطہار کے ذکر کے بعد یہ جملہ نہیں کہا جو جملہ آگے آ رہا ہے۔ اہل بیت نبوت کے بیان کے بعد وہ جملہ نہیں کہا جو اب آ رہا ہے، یہ صحابہ کرام کے تذکرہ کے بعد جملہ کہا ہے، اور جملہ فرمایا اپنے ماننے والوں، اپنی محبت کے دم بھرنے والوں سے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ فرمایا ان الشیطان یسنی لکم طرقہ۔ صحابہ کرام کا پورا نقشہ، ان کی سیرت و کردار کا، ان کے تقویٰ کا، ان کے قرآن پر عمل پیرا ہونے کا، ان کی جہاد کے ذریعے جانیں قربان کرنے کا، دین کے ساتھ وفاداری کا، حضور کی اتباع اور پیروی اور غلامی کا پورا نقشہ بیان کر کے اب کہتے ہیں سنو، شیطان تمہیں طرح طرح کے راستے دکھائے گا، بہکائے گا۔ یہ صحابہ کرام کے ذکر کے معن بعد مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیطان تمہیں طرح طرح کے طرق دکھائے گا، راستے دکھائے گا گمراہی کی طرف لے جانے والے۔ وَيُرِيدُ أَن يَحُلَّ دِينَكُمْ عُقْدَةً عُقْدَةً، اور یہ جو دین اسلام کی مین سٹریم ہے جس پر صحابہ کرام چل رہے ہیں، میرے بھائی چلتے رہے اور ہم چلتے رہے، ایک ایک گانٹھ کھولتا کھولتا تمہیں دین سے دور لے جا کے بے دین کر دے گا، دین سے لا تعلق کر دے گا۔ اور اگر تم صحابہ کرام کی ان میرے بھائیوں کی راہ سے ہٹ گئے تو پھر یؤتیکم بالجماعۃ الفرقہ، تو جماعت میں تفرقہ پیدا کر دے گا۔ گویا صحابہ کرام کی جو اخوانی ہیں، میرے بھائی ہیں، یہ ایک ہی گروہ تھا۔ اگر اس گروہ کو تم نے پھوٹ ڈال دی، شیطان تم میں پھوٹ ڈالے گا، الفرقہ۔ اب سوچنے کی بات ہے، یہ پھوٹ ڈالنے کا جو خبر سنا رہے ہیں یہ کس کی نسبت سے سنا رہے ہیں؟ یہ اہل بیت اطہار کی نسبت میں یہ ذکر نہیں آیا، یہ صحابہ محمد کے ذکر میں آیا، صحابہ کرام کے ذکر میں، کہ تم میں پھوٹ ڈال دے گا، تمہیں ان کے راستوں سے ہٹا کر جدا جدا راستوں پہ پھینک دے گا۔ اور یاد رکھ لینا، اگر تم میں پھوٹ پڑ گئی یعنی تم نے اہل بیت اور صحابہ کرام، صحابہ نبوی کو الگ الگ کر دیا، تو بالفرقۃ فتنہ ہوگا اس میں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں شیطان کے ہیلوں سے بچنا اور نصیحت حاصل کرنا دین کی، جن کے ذریعے تم تک نصیحت پہنچی ہے۔ یہ بیان سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب میں نے آپ کو کل عرض کیا تھا کہ جب اختلاف اور نزاع ہے اور کتابیں بھی مختلف ہیں سوائے قرآن مجید کے، کتب حدیث بھی الگ ہیں، اہل سنت کی الگ ہیں، اہل تشیع کی الگ ہیں، روایات الگ ہیں، اسانید الگ ہیں، طرق الگ ہیں، بدقسمتی سے، اور دونوں گھر ایک دوسرے کی بات پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، تو پھر ان میں تطبیق اور موافقت کیسے ہوگی؟ تطبیق و توفیق۔ تو میں نے ایک قاعدہ بیان کیا تھا کہ وہ بنیادی اصول جن کی تائید دونوں طرف سے مل جائے اس کو لے لیا جائے، اور جو راستہ نمبر 2 مولا علی شیر خدا کی نصیحت کے مطابق تفرق کی طرف جو روایت لے جائے، پھوٹ کی طرف، اس کو پھینک دیا جائے۔ کوئی روایت کسی کتاب میں ہو جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں تفریق پیدا کرے، پھوٹ پیدا کرے، آپ نے فرمایا تفرقہ ہے الفتنہ، وہ فتنہ ہوگا۔ جو روایت پھوٹ کی راہ نکالے وہ شیطان کی راہ ہے، وہ چھوڑ دو۔ جو توفیق اور موافقت کی راہ نکالے صحابہ کرام و اہل بیت اطہار میں، وہ حق کی راہ ہے، وہ راہ علوی ہے، منہاج علوی ہے۔ ایک پیمانہ آ گیا، اور اس پیمانے کے تحت یاد رکھ لیں، میری نصیحت ہے سب کے لیے، اور وہ لوگ جو میری بات میں، جنہوں نے سال ہا سال زندگی میں میری گفتگو سنی ہے،
اگر اہل بیت اطہار کے مناقب اور فضائل کے بیان میں انہیں میری باتیں پسند آتی رہی ہیں میرے بھائیوں کو، اور اس میں ان کو وزن محسوس ہوتا رہا ہے، تو انہیں اعتماد کرنا چاہیے کہ اگر میں صحابہ کرام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو یہ بھی اسی وزن کے ساتھ ہوگی، اسی ثقافت کے ساتھ ہوگی۔ نہ میں نے اس وقت غلو کیا، نہ میں نے اب غلو کیا، میں صرف تفرقہ مٹانا چاہتا ہوں۔ دو قاعدے یاد رکھ لیں، کوئی روایت جو قرآن کے بعد نیچے پھر موضوع چیزیں داخل ہونے لگی تھی، الگ طریق بن گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ خلافت راشدہ کے فوری بعد بنو امیہ کی حکومت آ گئی، اور میرا موقف بڑا واضح ہے، میں صحابہ کرام کا اور خلفائے راشدین کا اور بالخصوص شیخین کریمین کا دفاع شان کا موضوع بیان کر رہا ہوں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ کہنے میں تامل نہیں ہے کہ بنو امیہ میں سے کوئی دور حکومت بھی خلافت راشدہ نہیں تھا۔ خلافت راشدہ مولا علی شیر خدا پر اور آپ کے بعد سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے 6 ماہ پر ختم ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الخلافت بعدی 30 سنہ، 30 سال پہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حکومت ہے، ملوکیت ہے، سلطنت ہے، ریاست ہے، حکومت ہے۔ ان میں اچھے لوگ بھی آئے، برے لوگ بھی آئے، صالح بھی آئے، فاسق بھی آئے، ظالم و جابر بھی آئے، متقی اور عادل بھی آئے۔ یہی معاملہ بنو عباس میں بھی رہا۔ پھر وراثت چل پڑی۔ اب وراثت جب چلتی ہے تو کوئی اس کو ملوکیت کہتا ہے، کوئی سلطنت کہتا ہے، کوئی مملکت کہتا ہے، کوئی ایران میں شہنشاہیت کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد حکومت ہے، اس میں جان پھٹک کی جائے گی، کون کون لوگ ان کے اعمال میں اچھے تھے، کون لوگ اچھے نہیں تھے، کون متوسط تھے، تفریق ہوگی۔ مگر جب خلفائے راشدین کی بات ہے، آنکھیں بند کر کے خلفائے راشدین کو ڈائریکٹلی نمونہ مصطفیٰ سمجھنا ہوگا، کیونکہ وہ آقا علیہ السلام کے سب سے اکمل تیار شدہ شاگرد ہیں، جن کو حضور علیہ السلام نے A+ کی ڈگری دی ہے، 100% مارکس دیے ہیں، جن کو جو کسی ایک مضمون اور پرچے میں بھی فیل نہیں ہوئے، نہ مضمون ایمان میں فیل ہوئے، نہ مضمون عمل میں، نہ مضمون ہجرت میں فیل ہوئے، نہ مضمون جہاد میں، نہ مضمون ایثار میں فیل ہوئے، نہ مہاجرین فیل ہوئے، نہ انصار فیل ہوئے، نہ گردنیں کٹوانے میں فیل ہوئے، نہ مال لٹانے میں فیل ہوئے، نہ غار میں رہے 3 رات حضور کی حفاظت کرتے ہوئے، نہ تب فیل ہوئے، نہ 3 دن مکہ سے مدینہ کے سفر میں فیل ہوئے، نہ مکہ میں حضور کے بستر پر لیٹے ہوئے مولا علی شریف، نہ وہ فیل ہوئے، نہ غار میں اپنا انگوٹھا سانپ کے سموہ میں دے کر خود مر جانے کے ڈر کے حال میں بھی فیل نہ ہوئے، نہ احد میں فیل ہوئے، نہ بدر میں، نہ احزاب میں، نہ حنین میں، نہ حوازن میں، نہ حدیبیہ میں، نہ حجۃ الوداع تک۔ تو جو پوری عمر فیل نہیں ہوئے، انہیں یکلخت یہ کہاں کا انصاف ہے کہ حضور کے وصال کے بعد پکڑ کے ساروں کو فیل کر دیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا فیلئر نہیں ہے، یہ اس پیغمبر آخر الزمان کا معاذ اللہ فیلئر ہوگا کہ وہ ناکام ہو گئے، کہ 23 برس کی محنت سے جس جماعت کو تیار کیا تھا۔ ابو بکر صدیق تو ان لوگوں میں ہیں جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جنہوں نے پہلا اسلام لانے والا فرد۔ عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نوجوانوں بچوں میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ، جنہوں نے ابھی معجزہ بھی نہیں دیکھا تھا کوئی۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ تو وہ ہیں جو بغیر معجزہ دیکھے ایمان لائے تھے۔ انہوں نے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے سن کر ایمان نہیں لایا، انہوں نے چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھ کر ایمان نہیں لائے، یہ پتھروں اور درختوں کے سجدے دیکھ کر ایمان نہیں لائے۔ فقط آقا علیہ السلام نے فرمایا غار حرا میں مجھ پر اللہ کا قرآن اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوا ہے، میں نے جبرائیل کو دیکھا ہے، اللہ نے مجھے اعلان نبوت کا کہا ہے۔ بس حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک غیبی امر کی بات سنی، حضرت خدیجہ بھی مومن ہو گئی، ابو بکر صدیق بھی مومن ہو گئے، مولا علی شیر خدا بھی مومن ہو گئے۔ ارے جو بغیر معجزہ دیکھے پہلے دن سے مسلمان، اور یہ جو بات ہے یہ آگے آئے گا ابھی تذکرہ، میں چونکہ آج شروع کر رہا ہوں، صرف کتب اہل سنت میں نہیں ہے،
یہ تمام کتب اہل تشیع میں بھی یہی بات ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کا سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنا کتب اہل تشیع میں بھی ہے. تو جو بغیر معجزہ دیکھ کے حضور پر ایمان لے آئے اور ساری زندگی 23 برس قربانیوں کی گزر گئی، کیسے ممکن ہے کہ وہ یکلخت معاذ اللہ وفاداری چھوڑ دیں؟ یہ ہمارے مائنڈ سیٹ ہیں، بنے ہوئے ذہن ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذہنوں کو قرآن کے اوپر مسلط نہ کریں. اپنی خود ساختہ سوچوں کو جو ہم نے اپنے مولویوں اور ذاکروں سے اور اپنی نچلے درجے کی جھوٹی موضوع من گھڑت روایتوں سے، تاریخی واقعات جو صدیوں سے من گھڑت اس دور کے پیدا کیے ہوئے چلے آ رہے ہیں جب لڑائیاں ہو گئی تھی، قتل و غارت تھی، شہادتیں ہوتی تھیں، دو دھڑے آپس میں متخاصم تھے، جھوٹی روایتیں داخل کی جاتی تھیں. وہ کتابیں جن پر مدار ہے ان باتوں کا، وہ ان موضوع اور من گھڑت روایتوں سے خالی نہیں. اگر کوئی کتاب کلیتاً اس قسم کے اقدام سے خالی اور پاک ہے تو قرآن ہے. لہذا جہاں آپ کو پھوٹ نظر آئے قرآن کی طرف رجوع کرو کہ کیا یہ روایت قرآن کے دیے ہوئے نقشے کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو قبول کرو، اگر قرآن کے دیے ہوئے نقشے کے مطابق نہیں تو رد کر دو. خواہ وہ بات صحابہ کرام کی نسبت ہو، خواہ وہ اہل بیت اطہار کی نسبت ہو، خواہ وہ خارجی ہوں کہنے والے اہل بیت اطہار کے خلاف، خواہ وہ شیعہ راوی ہوں کہنے والے صحابہ کرام کے خلاف، ہر بات کو رد کر دینا فرض ہے ہر مسلمان کا. کب؟ جب وہ قرآن کے دیے ہوئے نقشے کے ساتھ متضاد ہے، قرآن کے دیے ہوئے اصول کے ساتھ متصادم ہے. چونکہ اصل بات اطیع اللہ، اصل بات اللہ کا ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، حق بات قرآن کی ہے. اور قرآن کی حجیت سے نہ کوئی سنی انکار کرتا ہے، نہ کوئی شیعہ انکار کرتا ہے، نہ کوئی مقلد حنفی مالکی شافعی حنبلی انکار کرتا ہے، جعفری انکار کرتا ہے، نہ کوئی سلفی انکار کرتا ہے. قرآن ایک مطلق حجت قاطعہ ہے. جو روایت دائیں بائیں سے آپ کو لوگ پڑھیں سنائیں، اگر وہ قرآن کے ساتھ متصادم ہے تو اٹھا کے پھینک دو اس کو. وہ اپنے ایمان کو غارت کرنے والی واقعات ہیں. اور جب بات آ جائے حدیث پاک کی، حضور علیہ السلام کا فرمان ہو تو حق ہے، اس کو رد نہیں کر سکتے. اگر روایات اس کے بعد کی ہوں تو دیکھو دونوں میں مطابقت اور موافقت ہے. اور مولا علی شیر خدا کی تعلیم پر پھر چلو، کون سی قبول کریں؟ جو تفرقہ پیدا کرے صحابہ اہل بیت میں وہ رد کر دو، جو موافقت پیدا کرے اسے قبول کر لو. اب جو بات میں نے نہج البلاغہ سے کہی وہی آپ اہل سنت کی حدیث کی کتابوں سے سن لیں. امام مالک روایت کرتے ہیں اور امام حاکم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور ان مالک فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک اس کے رسول کی سنت، جس کو مولا علی شیر خدا نے کہا بینۃ من ربی و منہاج نبی. اللہ کی کتاب قرآن اور حضور علیہ السلام کا منہاج سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے دیکھا کہ حدیث موطا امام مالک اور امام حاکم کی یہ کتاب موطا میں بھی ہے، امام حاکم کی مستدرک میں بھی ہے اور دیگر بے شمار کتب میں. اہل سنت کی یہ روایت کتاب و سنت دو چھوڑے جا رہا ہوں، یہ وہی قول ہے جو مولا علی شیر خدا نے نہج البلاغہ میں بیان کیا. یا آقا علیہ السلام نے اپنی سنت بتائی اور پھر مولا علی شیر خدا نے قرآن اور سنت کے بعد دو باتیں بتائی تھیں نہج البلاغہ میں ایک ہی خطبہ میں. اب دیکھیے وہی دو باتیں اہل سنت کی کتب حدیث میں بھی ہیں. تو میں آپ کو راستہ یہ سمجھا رہا ہوں نوجوانان ملت اور اے اہل علم اہل فکر طالبان حق کہ دیکھیے کہاں کتنی موافقت ہے. ہر طرف موافقت والی باتیں لے لو، تفرقے اور پھوٹ والی باتوں کو رد کر دیں. قرآن و سنت پہ اتفاق اور اجماع ہو گیا. اب آگے چلیے. اب مولا علی شیر خدا نے تیسری بات قرآن اور سنت کے بعد اہل بیت کی تھی. ان کا دامن تھامو.
تو اہل بیت کے اطہار کی صحیح مسلم کی روایت ہے اور جامع ترمذی کی روایت ہے. زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ، میں تم میں دو باتیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. میں اختصاراً پڑھ رہا ہوں تاکہ وقت بچے. اگلا مضمون ہم قرآن مجید کی آیات اور تفسیر کا شروع کر سکیں. اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت اور نور ہے. فخذوا بکتاب، اللہ کی کتاب کا دامن تھام لو. اور دوسرا فرمایا ثم قال واہل بیتی، اور میری اہل بیت. حضور علیہ السلام نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. نصیحت کی آپ نے اپنی اہل بیت کے لیے، ان سے تمسک کرنا. تو آپ نے دیکھا پہلے فرمایا قرآن اور میری سنت، اس کے بعد فرمایا آقا علیہ السلام نے تیسری چیز ایڈ کی قرآن اور سنت کے ساتھ، یہاں قرآن کے ساتھ اہل بیت کو ایڈ کیا. یہی جامع ترمذی میں بھی ہے، یہ مسلم میں بھی، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی، نسائی میں بھی، بہقی میں بھی، ابن حبان میں، ہر طرف اہل سنت کی جمیع کتب میں ہے. اب رہ گئی تیسرا طبقہ، یعنی قرآن و سنت ایک مصدر ہو گیا، پھر اہل بیت کا مصدر آ گیا. اب اس کے بعد میں نے بتایا تھا آپ کو خلفائے راشدین اور صحابہ کرام. اب اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی ترمذی میں ہے، ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث میں. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعْشِ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو شخص میرے بعد تھوڑا عرصہ بھی زندہ رہا اور رہے گا تو وہ اپنے اندر بہت سے اختلافات دیکھے گا، نزاعات، اختلافات، تفرقے، فتنے دیکھے گا. فرمایا وَإِيَّاكُمْ بِمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، بچنا ان نئے نئے فتنوں سے. اب آپ دیکھیے لفظ کتنے مشترک ہیں. مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا صحابہ کرام کے ذکر کے بعد، دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کے ذکر کے بعد مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا، جب صحابہ کا ذکر ہو چکا تو فرمایا تھا کہ شیطان تم پر حملے کرے گا، حملہ آور ہوگا شیطان، اور وہ تمہیں نئے نئے راستے دکھائے گا، نئے نئے راستے دکھائے گا شیطان. یہ دیکھیے وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُسَنِّي لَكُمْ طُرُقَهُ، اور فرمایا فرقہ، تفرقہ پیدا کرے گا، اور الفرقۃ فتنہ، فتنے پیدا کرے گا، تفرقہ میں فتنہ ہوگا. یہ مولا علی شیر خدا کے الفاظ ہیں، یہی الفاظ آقا علیہ السلام کے. فرمایا نئے نئے فرقے پیدا ہوں گے، اختلاف، تفرقہ پیدا ہوگا، تفرقہ، شیطان تفرقے پیدا کرے گا، نئے نئے گروہ اٹھیں گے، آوازیں اٹھیں گی، خیالات، نظریات جنم لیں گے، اور اختلاف میں فتنہ ہوگا. اس سے بچنا. تو پھر مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا بچنے کے لیے وہ تذکرہ صحابہ کرام کا کیا کہ وہ تمہیں صحابہ کے طریق سے ہٹائے گا، ہٹ گئے تو فتنے میں جا پڑو گے. اب آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم میں سے جو وہ زمانہ پائے وہ اپنے اوپر میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو لازم تھام لے. عزیزان محترم اور جملہ اہل علم و فکر، غور سنیں، خلفائے راشدین کا ٹائٹل خلفائے اربعہ کو، سیدنا ابو بکر صدیق کو، سیدنا فاروق اعظم کو، سیدنا عثمان غنی کو، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کو ہم نے نہیں دیا، مورخین نے نہیں دیا، امت نے نہیں دیا. ان کو خلفائے راشدین مہدیین کا ٹائٹل خود تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے. یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ لقب ہے. اگر ہم اس کو چھیننے کی کوشش کریں گے تو ہم معاذ اللہ استغفر اللہ حضور علیہ السلام سے جنگ لڑ رہے ہیں. یہ تعریفات مولا علی شیر خدا نے کی ہیں. اگر ہم تفرقہ کریں گے، ان سے پھوٹ کے الگ ہوں گے تو ہم مولا علی شیر خدا سے جنگ لڑ رہے ہیں. ہم مولا علی شیر خدا کے وفادار نہیں ہیں، نہ حضور علیہ السلام کے وفادار ہیں. فرمایا فتنوں کے دور میں اور فرقہ کے دور میں، وہی لفظ جو نہج البلاغہ میں آئے، وہی بات صحیح مسلم اور صحیح ترمذی اور ابن ماجہ میں آئی. اس دور میں تھام لینا خلفائے راشدین کا دور. ادو علیہا بالنواجز،
اور یہ جو میری سنت ہے، میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی میری ہی سنت ہوگی، میری سنت کا تسلسل ہوگا، وہ جدا نہیں ہوگی۔ دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا یعنی سختی سے کار بند ہو جانا، یہ وہ اصول تھے جن کو میں نے چاہا کہ دونوں طرح کی کتب سے اس کو ہم بیان کریں اور ثابت کریں۔ یہ آپ کے سامنے آ گیا نمونہ۔ اب ہمیں اس قاعدے کو ہمیشہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جب کبھی اختلاف آئے، نزاع آئے، تو اس کو قرآن کی طرف رجوع کریں، اور قرآن نے جو مجموعی تصویر دی ہے صحابہ کرام کی، جو پورا نقشہ دیا ہے، اللہ سے بہتر عالم کوئی نہیں، یاد رکھ لیں، کسی مورخ کی روایت قرآن سے زیادہ سچی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میں یہ بات کہہ کر گریز نہیں کر رہا ہوں ان روایتوں پر کلام کرنے سے اور گفتگو کرنے سے، وہ میں کروں گا۔ یہ میری گفتگو کی ابھی تک اتنے دنوں سے تمہیدات چل رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جس جس مسئلے پر اختلاف نے امت کو فتنے میں مبتلا کیا، میں ایک ایک مسئلے پر مفصل گفتگو کریں گا، خدا جانے یہ نشستیں کتنے دن لیں۔ مسئلہ خلافت پر، امامت پر مفصل گفتگو ہوگی، روایتوں پر گفتگو ہوگی۔ اگر مسئلہ فدق پر اختلاف ہوا تو اس کی جمیع روایتیں، تمام کتب کی ہر روایت اٹھا کے سامنے رکھوں گا، اس پر گفتگو ہوگی، اور پھر میں اسی اصول کے تحت اس کو بھی ابتدا مسئلہ فدق کا حل قرآن سے کروں گا۔ وہ آپ دیکھیں گے قرآن ہی سے حل ہو جائے گا، آپ کہیں گے آگے کی اب ضرورت ہی کوئی نہیں بحث کرنے کی، مگر میں کروں گا، تمام روایات کو بیان کروں گا تاکہ اشکال ممکن حد تک دور ہو۔ اگر معاذ اللہ سیدہ کائنات کی بے حرمتی کی ایک جھوٹی تہمت جو سیدنا فاروق اعظم پہ لگی کہ ان کو دروازہ توڑا اور آگ لگائی اور معاذ اللہ تماچے مارے، استغفر اللہ العظیم، میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے یہ سن کر۔ ہے کوئی مسلمان جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو تماچا مارے؟ ان کو اگر کسی نے تماچا مارا ہو وہ جہنم کہیں تن ہوگا۔ صحابی تو دور کی بات ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی ان کو ٹھوکر مارے، ان کو زد و کوب کرے، بے حرمتی کرے، وہ بدترین کافر ہوگا۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہوتا تو سب سے پہلے ایسے کرنے والے پر میں لعنت بھیجتا۔ مگر کہنے سوچنے سے پہلے خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ کن ہستیوں کے بارے میں کس حد تک آپ جا رہے ہیں؟ آج ایک گیا گزرا گھٹیا شخص بھی اس انتہا تک نہیں جاتا۔ تو سوال یہ ہے، میں ان تمام روایات پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی، مسئلہ بیعت پر یا دیگر مسئلہ حدیث قرطاس پر کل روایات اٹھا کے سامنے رکھ لوں گا، ایک ایک کے ساتھ بحث کروں گا۔ تو میں اجمالی باتوں کے ذریعے اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں، وہ اپنے وقت پر آئیں گی بحثیں، مگر ایک اصول اور کلیہ سمجھا رہا ہوں کہ کوئی روایت ہو جو بات آقا علیہ السلام کی فرمائی ہوئی نہیں ہے، وہ حضور کی سنت اور حدیث کے درجے میں نہیں ہے، اس کے بعد آگے کی روایت ہے، اگر وہ قرآن کے مضمون سے، قرآن کی تعلیم سے، قرآن کے دیے ہوئے نقشے سے ٹکراتی ہے، اس کو اٹھا کے پھینک دے۔ مسلمان کا کام ہی نہیں کہ اس پر کان دھرے۔ یہ بنیادی قاعدہ ہے۔ اب قبل اس کے کہ ہم ابھی ایک ایک کر کے آیات پر آئیں، میں ذرا عمومی نقشہ آپ کو قرآن مجید میں بیان کر دوں، صحابہ کرام کا عمومی نقشہ۔ پھر میں نے عرض کیا کہ شیعہ حضرات کی تفاسیر پر آئیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں سورہ الفتح آیت نمبر 29، اس کی تفصیل نہیں کروں گا چونکہ تفصیل پھر آگے میں شیعہ حضرات کی تفاسیر سے بیان کرنے والا ہوں، میں صرف عمومی نقشہ قرآن مجید سے دے رہا ہوں کہ مسلمان کا، مومن کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے تصور کو ذہن میں ایک مبدأ علم کے طور پر، اصول کے طور پہ رکھ لے، بس پیمانے کے طور پہ رکھ لے۔ آقا علیہ السلام کی براہ راست فرمودہ بات جو حضور کی سنت و حدیث جو آقا علیہ السلام نے فرمائی ہو، وہ کبھی قرآن سے ٹکرا نہیں سکتی۔ وہ قرآن کی تفصیل اور تشریح ہے، اس سے نیچے کوئی روایت مل جائے
سب سے پہلے فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو. تو لوٹا دے اللہ اس کے رسول کی طرف. جو نقشہ اللہ اس کے رسول نے قائم کیا ہے، جو بات اس کے ساتھ میل نہیں کھاتی، موافقت نہیں رکھتی، اٹھا کے پھینک دیں. یہ باقی ساری وابستگیاں، وفاداریاں نیچے ہیں. قرآن کی وابستگی، وفاداری سب سے اونچی ہے مسلمان کی. تو اللہ رب العزت نے جو نقشہ کھینچا ہے صحابہ کرام کا، اور بعد میں انشاءاللہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کی تفصیلات چونکہ شیعہ کتب سے آئیں گی اور نہج البلاغہ سے بھی آئیں گی، ان کے تذکرے آئیں گے. تو فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یہ صحابہ کرام کا ذکر ہے. اشداء علی الکفار، وہ کفار پہ سخت ہیں، دین کے دشمنوں پر سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں رحیم، شفیق اور کریم ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ انہیں ہمہ وقت رکوع و سجود میں دیکھتے ہیں، عبادت گزار ہیں اور اپنے ہر عمل میں اللہ کی فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں. ان کے چہروں پر، ماتھوں پر سجدوں کے نشان ہیں. یہی بات آپ نے دیکھی تھی مولا علی شیر خدا کے اس خطبہ میں جو میں نے کل آپ کو کوٹ کیا تھا. یہی بات آپ نے فرمائی تھی. جو سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہی تھا، سیدنا مولا علی شیر خدا کا کلمہ جو قرآن نے کہا ہے، سجدن اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، جب فرمایا لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فما ارا احدا منکم یشبہہم لقد کانوا یصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقیاما. تو میں بات کر رہا ہوں، قرآن مجید نے کہا والذین معہ، جو حضور کے ساتھ ہیں، ارد گرد ہیں، حضور کے ساتھ. اب بدقسمتی یہ ہے چونکہ ذہن بن گئے ہیں، ذہن بن گئے ہیں، اور ان ذہنوں کی ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، ساخت ہے. اس نے پہلے سے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے کہ معاذ اللہ یہ بات، اب میری یہ بات تھوڑا غیر جانبدار ہو کے سوچیے اور سنیے، غیر جانبدار ہو کر تھوڑی دیر کے لیے سنیت اور شیعیت سے جو بنے ہوئے ذہن ہیں ان کو ذرا محفوظ دائیں بائیں جیبوں میں ڈال لیں. معذرت کے ساتھ علماء کرام ناراض نہ ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سنی نہ رہیں. اگر آپ یوں سمجھیں گے تو پھر شیعہ حضرات سمجھیں گے کہ ہمیں کہہ رہے ہیں شیعہ نہ رہیں. میں کسی کو بھی نہ رہنے کا کچھ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بات سننے کے لیے جو پہلے سے بھرے ہوئے ہیں ذہن، ذرا خیالات ایک طرف رکھ دیں اور صرف قرآن کے لیے جگہ خالی کر لیں. بات کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی بات سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر ایمپٹی کر لیں، مائنڈ کو نیوٹرلائز کر لیں. تختی بھری ہوئی ہو نا، ساری تختی جب املا کر کر کے بھر جائے اور نیا کچھ لکھانا ہو تو استاد پہلے کہتا ہے کہ اس تختی کو دھوئیں. آپ بھی اسکولوں میں وہ گاچی لگا کے پانی سے دھوتے تھے تختی. جب تک دھوتے نہیں تو نئی بات لکھی نہیں جا سکتی. تو آپ کے دماغ کی تختیاں جب پہلے سے ذاکروں اور مولویوں اور ان کی بتائے ہوئے قصوں کہانیوں سے بھری ہوئی ہے تختی، تو اس قرآن کی بات کو لکھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ذہن میں. کہاں لکھیں گے، کہاں ٹھہرائیں گے؟ تو غیر جانبداریت کے پانی سے اور گاچی سے ذرا دھو لیں پہلے تختی، کلیئر کریں مائنڈ کو. غیر جانبدار ہو کے سنیں. میں نے کہا تھا جب میری نشستیں اور میری پوری سیریز گفتگو کی ختم ہو جائے، اس کے بعد اگر باتیں دل کو بھلی لگیں قبول کر لیں، نہیں تو اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، آپ کی مرضی. میرا کوئی جبر کسی پہ نہیں ہے. میں نے حق پہنچانا تھا، پہنچا دیا. آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ پوری سیریز کو اگر غیر جانبدار ہو کے سنیں گے تو اس کا کم سے کم ثمر اور پھل یہ ہوگا کہ محتاط ہو جائیں گے، اعتدال پہ آ جائیں گے، گستاخیاں زندگی سے ختم ہو جائیں گی. ان چیزوں میں فرق نہیں ہے کہ کسی نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ لی اور اگر ایک آدمی ارسال الیدین ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے تو میری بات علماء میں کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، میں کسی کی پسند ناپسند کی پرواہ نہیں کرتا. میں پرواہ کرتا ہوں صرف اللہ اور اس کے رسول کی پسند کی. تو جنت ہاتھ باندھ کے پڑھنے والوں کے نام رجسٹری نہیں ہے.
اور جنت ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والوں کے نام بھی رجسٹری نہیں ہے. یہ باندھنا اور چھوڑنا تو ارکان صلاۃ میں سے ہی نہیں ہے سرے سے. آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھتے رہیں، دونوں سبیل میں جنت کا جانے کا امکان موجود ہے، دروازے کھلے ہیں. ان چیزوں میں فرق نہیں پڑتا. جنت رفع یدین کرنے اور رفع یدین نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے رجسٹری نہیں ہے. بھئی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لینا. امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں، حضور غوث العظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع یدین کرتے تھے. اب میں ان کا مرید ہوں، میں حنفی ہوں، میں رفع یدین نہیں کرتا. میں نے کتابوں میں سینکڑوں احادیث درج کی ہیں ترک رفع یدین پر، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ رفع یدین کرنے والوں کو معاذ اللہ کوئی گمراہ سمجھے. استغفر اللہ العظیم. یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور ادائیں ہیں ساری جو محفوظ ہو گئی ہیں مختلف طریقوں سے. جب جب جن حالات میں رفع یدین کیا رب کو وہ بھی ادا پسند آ گئی، کئی مذاہب سے وہ محفوظ کر لی. جب ترک کر دیا وہ بھی پسند آئی، وہ بھی محفوظ کر لی. رب نے مصطفیٰ کی ایک ادا بھی ایسی نہیں چھوڑی جو مر جائے، جو ختم ہو جائے، قیامت تک زندہ رہے. تو مذاہب اس لیے بنے کہ ہر ادا مصطفیٰ سلامت رہے. تو میں آپ کو نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ان شناختوں سے فرق نہیں ہوگا. لفظ شیعہ اگر آ گیا ساتھ تو اس سے کوئی دوزخ نہیں لگ جاتی. شیعہ ایک گروہ کو کہتے ہیں، وابستگی محبت رکھنے والے گروہ کو کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی لفظ آیا ہے شیعہ کا، اور ہمارے کے درود پاک اولیاء اللہ کی طریقوں میں بھی اشیاءہی و احزابہی کے الفاظ آتے ہیں. اس لفظ میں کوئی کباہت نہیں ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں تشخص جس طرح کے چاہیں رکھیں، عنوان جو چاہیں رکھیں، نماز پڑھنے کے طریقے جو چاہیں رکھیں، وضو کرنے میں کیا فرائض ہیں کیا نہیں ہیں، یہ فقہی مسائل ہیں جو چاہیں رکھیں. بس ایک بات، صرف ایک بات میری درخواست سمجھ لیں، اللہ رسول کے نام پر، اے عزیزان محترم اہل تشیع کی نوجوان نسل، خدا کے رسول کے لیے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام پر، مولا علی شیر خدا کے نام پر، حسنین کریمین کے نام پر، وہ اہل بیت اطہار جن کے در کا میں کتا ہوں، جن کے دروازوں سے ٹکڑے کھا کے میں ساری زندگی پلتا ہوں اور پلتا رہوں گا، اور جن کی شفاعت کا امیدوار ہوں قیامت کے دن، ان کے نام پر کہتا ہوں. باقی شناختیں رکھیں، بس ایک صحابہ کرام کی گستاخی کے عمل پر لعنت بھیج دے، اس کو ترک کر دے زندگی سے. خلفائے راشدین صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا مولا علی شیر خدا کو ناراض کرے گا، قیامت کے دن دیکھنا. سیدہ فاطمہ الزہرا کو ناراض کرے گا، حسنین کریمین گریبان پکڑ لیں گے، معاف نہیں کریں گے. وہ کہیں گے ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی، عداوت نہیں تھی، تم نے ہمیں آپس میں دشمن بنا دیا، ہمیں معاذ اللہ آپس میں اتنا گرا ہوا لوگ طبقہ بنا دیا آپ نے. بس یہ درخواست ہے، اس کو چھوڑ دیں. وہی بات سیدنا، تو وہ آپ اگر کہیں کہ والذین معہ سے مراد جی چند لوگ ہیں، اب میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی سوچ کو قرآن پر مسلط نہ کریں. بس ایک قاعدہ، بلکہ قرآن کو اپنی سوچ پر مسلط کریں. جو بات قرآن نے نہیں کہی وہ اپنی سمجھ کے ساتھ اس کے اندر نہ ڈالیں، بلکہ جو قرآن نے کہا ہے اس سے سمجھ حاصل کریں. قرآن نے کہا والذین معہ، یہ کلمہ عام ہے یا نہیں؟ جو ان کے ساتھ ہیں. قرآن نے خاص کیا ہے کہ چند لوگ ان میں سے جو ساتھ ہیں، ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں. اگر تو قرآن نے یہ کہا ہوتا محمد رسول اللہ ومن الذین معہ، یہ کہا ہوتا، یا جو ان کے ساتھ ہیں جو لوگ ان میں سے کچھ ایسے ہیں، یا قرآن نے کہا ہوتا وبعض الذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں ان میں سے بعض ایسے. اگر تو اللہ نے بات یوں کی ہوتی تو حق تھا کہ آپ کہیں جی حضور کے بعد کچھ مسلمان رہ گئے، صحابی رہے اور باقی پھر گئے معاذ اللہ. تو جب قرآن نے نہ بعد کہا نہ من کہا،
قرآن نے عموم اور کلیت کی بات کی، والذین معہ، جو مصطفیٰ کے صحابی ہیں، جو مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، ان ساروں کی یہ شان ہے۔ اور جب سیدنا مولا علی شیر خدا نے بات کی، اب یہ دیکھیے یہی بات مولا علی شیر خدا نے کی، تو مولا علی شیر خدا نے یہ نہیں کہا لقد رأیت بعد اصحاب محمد۔ اگر مولا علی شیر خدا یہ کہتے تو پھر آج کا نقطہ نظر درست ہوتا کہ کچھ صحابی رہ گئے، مومن رہ گئے، باقی معاذ اللہ پھر گئے۔ جب نہ قرآن کہے بعد الذین معہ، نہ سیدنا مولا علی شیر خدا کہنے رہی تو بعد اصحاب محمد، یا رہی تو بعدہم، یا رہی تو بعدم منہم، جب وہ ایسی بات نہ کرے، وہ کہیں لقد رہی تو اصحاب محمد، میں نے محمد مصطفیٰ کے جمیع اصحاب کو دیکھا، بات کلیت کی کریں۔ تو آج اگر کوئی مولوی ذاکر آپ کو کہے کہ جی پھر گئے تھے، ہٹ گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے قرآن کو بھی جھٹلا دیا، انہوں نے مولا علی شیر خدا کو بھی جھٹلا دیا۔ بچے ہیں ایسے واعظوں سے۔ تو مولا علی شیر خدا سب کی تعریف کر رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں فما ارا احدا منکم۔ اب دیکھو نا، من کا استعمال کرنا تو آتا ہے نا مولا علی شیر خدا کو، وہ تو کل دنیا کے علم و ادب کے استاد ہیں، شیخ الکل ہیں مولا علی شیر خدا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضور تو مدینہ علم مصطفیٰ کے شہر کے دروازہ ہیں مولا علی شیر خدا۔ انا دار الحکمت وعلی بابھا، حکمت کا جو شہر مصطفیٰ کا، اس کے دروازہ ہیں مولا علی۔ تو وہ تو کھول کھول کر بات کرتے ہیں، وہ تو گول مول بات نہیں کرتے جس سے مغالطہ پیدا ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب محمد کی بات کی تو جمی کی بات کی، کوئی تفریق نہیں کی۔ اگر یہاں تفریق کرتے ہیں آپ لقد رأیت اصحاب محمد میں، تو اوپر جب فرماتے ہیں انظروا اہل بیت نبیکم، پھر وہاں بھی تفریق کوئی کرے گا کہ سارے اہل بیت نہیں ہیں، کچھ تھے کچھ نہیں تھے۔ عموم کی بات ہے۔ اور پھر وہ تمام صیغہ جمع کے ساتھ بات کرتے جا رہے ہیں، لقد کانوا یصبحون شاسا غبرا، ساروں کا یہ عالم تھا۔ وقت باتوا سجدا وقیاما، سب رات سجدہ اور قیام میں گزارتے تھے۔ یراوحون بین جباہہم وخدودہم، ساروں کا یہ حال تھا۔ یقفون علی مثل الجمر، سب کا یہ حال تھا۔ کأن بین اعینہم، سب کا یہ حال تھا۔ اذا ذکر اللہ حملت اعینہم، سب کی آنکھیں ٹپک پڑتی تھیں۔ سارے بیان میں مولا علی شیر خدا نے کسی ایک جگہ بھی من بعدیہ تبعید نہیں کی ہے کہ بعض ایسے تھے اور بعض نہیں تھے۔ ایک بات اور بھی ہو سکتی، مولا علی شیر خدا کو اگر آج کوئی کہتا ہے کہ نہیں حضور کے زمانے میں تو پتہ نہیں تھا معاذ اللہ، اور وفات کے بعد پھر گئے، وفاداری نہ رہی، منحرف ہو گئے وفات کے بعد، آج یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے، اس کا جواب بھی یہی مولا علی شیر خدا کے خطبہ میں اور قرآن میں ہے۔ قرآن کی بات تو کیٹیگوریکل ہو گئی۔ اب مولا علی شیر خدا جب یہ بات فرما رہے ہیں، یہ تو سن 38 میں فرما رہے ہیں لگ بھگ، اس وقت حضور علیہ السلام کے وصال کو 28 سال گزر گئے تھے۔ اس وقت تک تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا تھا نا۔ معاذ اللہ یہ الزام مرتد ہو جانے کا، منافقت ظاہر ہو جانے کا، استغفر اللہ العظیم، ظلم و جبر کرنے کا، دین سے نکل جانے کا، بے وفائی کرنے کا، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر، کفر نباشد، یہ سارے الزام تو حضور علیہ السلام کے وصال کے فوری بعد کے ہیں نا۔ پہلے 2-2.5 سال کے ہی ہیں، سیدھا صدیق اکبر کے دور کے اندر کے۔ جب مولا علی شیر خدا یہ بات کریں تو اس وقت تو سیدنا صدیق اکبر بھی اس جہان فانی میں نہیں تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی اس جہان فانی میں نہیں تھے، حضرت عثمان غنی اس جہان فانی میں نہیں تھے، اور خود مولا علی شیر خدا کی خلافت کے آخری 2 سال باقی رہ گئے تھے۔ اس واقعہ کو وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان واقعات کو جو منسوب کر کے یا جن میں سے غلط نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، ان واقعات کو 28 برس گزر گئے تھے، تو 27 برس بعد بھی مولا علی شیر خدا کسی میں امتیاز نہیں کر رہے، بعض کو اچھا بعض کو برا نہیں قرار دے رہے،
اور یہ نہیں فرما رہے کہ وہ جو حضور کے زمانے میں اصحاب کہلاتے تھے لوگوں، میں نے دیکھا وہ بعد میں صحابی نہ رہے. یہ فرض نہیں تھا مولا علی شیر خدا کا یہ کہتے. اگر امام برحق ہیں اور امام برحق امت کو اور حضور کی امت کو اور اپنی ملت کو سچی بات نہ بتائے، وہ امام کہاں کا ہے؟ 27 سال بعد خطاب کر رہے ہیں. اب لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ جب بیعت کی تھی اس وقت حکمتیں تھیں یا خوف تھا یا امت میں تفرقہ نہ ہو. بھائی اب جو خطبہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس وقت وہ حکمتیں نہیں ہیں، اب تو جنگیں، اب تو تلواریں ہاتھ میں ہیں، صفین میں جنگ ہو رہی ہے، حکمتیں گئیں. اب کاہے کا خوف و ہراس. اب تو نہ سامنے ابو بکر اور ان کے ساتھی ہیں، نہ عمر ان کے ساتھی ہیں، نہ عثمان اور ان کے ساتھی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. اب تو صف آ رہا ہیں. 27-28 سال گزر گئے اور خلافت مولا علی شیر خدا کی اپنی ہے، حکومت آپ کی اپنی ہے، سلطنت آپ کی اپنی ہے. اب اس زمانے میں جب وہ کہہ رہے ہیں تو کیا یہ فرض نہیں تھا؟ اگر یہ حقیقت ہوتی کہ حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ معاذ اللہ یا خلفائے ثلاثہ معاذ اللہ اسلام سے پھر گئے تھے، استغفر اللہ، بے وفا ہو گئے تھے، ظالم و جابر ہو گئے تھے معاذ اللہ، حق غصب کرنے والے ہو گئے تھے معاذ اللہ، دین سے ہٹ گئے تھے معاذ اللہ، استغفر اللہ، اگر ان میں سے کسی ایک تہمت میں حقیقت ہوتی تو کیا مولا علی شیر خدا کا یہ فرض نہیں تھا اصحاب محمد کا ذکر کرتے ہوئے امتیاز کرتے کہ لوگوں مخالطے میں رہنا، سب صحابی اس جیسے نہیں رہے تھے مصطفیٰ کے بعد، کئی ایسے ہو گئے، کئی ایسے ہو گئے، کئی پھر گئے، کئی برقرار رہے. جب مولا علی شیر خدا جو بات نہیں کہہ رہے وہ 1400 سال کے بعد آج کے مولوی اور ذاکر نوجوان نسلوں کو وہ بات گھڑ کے سنائیں تو یہ مولا علی شیر خدا کی تکذیب ہے، ان کو جھٹلانا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے موقف کی تکذیب نہیں، یہ مولا علی شیر خدا کی تکذیب ہے معاذ اللہ. یہ ان کی امامت کو جھٹلانا ہے کہ سچے امام برحق اور خلیفہ برحق ہو کر انہوں نے قوم کو سیدھی بات نہیں بتائی، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس راستے پر نہ رہے، اس راستے پر جو ان کا راستہ تھا تو نہ رہے تو شیطان تمہیں تفرقہ میں مبتلا کر کے غلط غلط راستوں پر ڈال دے گا. تو قرآن کی بات کی تصدیق اور تائید ہوئی. اسی طرح دوسرے مقام پر قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 100، ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ لوگ جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، جنہوں نے اوائل دور میں جو مشکلات کا دور تھا، قربانیوں کا دور تھا، اس دور میں جو ایمان لے آئے وہ صحابہ. اور پھر فرمایا من المہاجرین والانصار، ان میں کچھ مہاجرین ہیں. اب من کا معنی بھی سمجھ لیں، ان میں دو طبقے ہیں. ایک طبقہ ان میں ہے جو مہاجرین ہیں، جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان میں ابو بکر، عمر، عثمان و غنی اور علی شیر خدا سب مہاجرین میں سے. والانصار، اور ایک طبقہ وہ ہے جو انصار مدینہ تھے، جنہوں نے مینا میں آ کے بیعت کی اور مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، مدد کی. تو فرمایا وہ ایمان میں، اسلام میں سبقت لے جانے والے، خواہ وہ مہاجرین تھے خواہ وہ انصار تھے، وہ سارے صحابہ مہاجرین و انصار قرآن مجید نے تخصیص فرما دی، کل مہاجرین اور کل انصار. اب آپ دیکھ لیجیے، کل مہاجرین صحابہ اور کل انصار صحابہ. اور صرف یہی نہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کے طریقے احسان کی پیروی کی ان کے بعد، تابعین بھی، تابعین اور اتباع التابعین جو ان کی نیک راہوں پہ چلتے رہے. تو کیا ہوا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی تمام مہاجرین و انصار صحابہ سے راضی ہو جانے کا اعلان فرما دیا ہے.
کل مہاجرین اور انصار صحابہ سے راضی ہو جانے کا اعلان فرما دیا قرآن مجید۔ اور صرف یہاں تک نہیں، یہی آیت آگے چلتی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 100، اور پھر رضا الہی کی گارنٹی کے بعد فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اللہ نے ان سے جنتوں کا وعدہ کر دیا ہے جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ابد الاباد تک جنت کے اعلیٰ مقامات میں رہیں گے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ دو باتیں یہاں امپورٹنٹ ہیں، توجہ طلب۔ ایک تو اللہ رب العزت نے جمیع مہاجرین و انصار کل صحابہ کرام کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیا، آدھے وہ ہیں جو مہاجرین تھے، آدھے وہ ہیں جو انصار تھے۔ تو فرمایا وہ سارے سبقت لے جانے والے، اور یہ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لے آئے وہ سارے سابقین ہیں۔ خوب مہاجرین اور انصار ساروں کا طریقہ احسان تھا، اور ان سے اللہ راضی ہو گیا، ان سب سے اللہ پاک راضی ہو گیا، پہلی گارنٹی۔ اب یاد رکھ لیں، قرآن مجید میں ایک بار صریحاً آ جائے اور قطعاً آ جائے تو اس کو کوئی شخص منسوخ نہیں کر سکتا تاکہ کہ قرآن ہی کی دوسری آیت منسوخ کرے۔ آپ تاریخی واقعات کی بنیاد پر اب اللہ کی وحی کو منسوخ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ واقعات سچے ہیں یا اللہ کا ان سے راضی ہو جانا، یہ اعلان سچا ہے۔ اور اللہ کا اگر اعلان سچا ہے تو پھر جو واقعہ ٹکرائے گا اللہ کے اعلان رضا سے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس واقعہ کی روایت کو پھینک دیا جائے گا۔ میں ہر بات کے ساتھ ساتھ یہ جملہ بولے جا رہا ہوں، ذہن کو اس فکر میں نہ ڈالیے کہ پھر اگر یہ بات ہے تو وہ روایتیں کون لایا، کیوں آئیں، کتابوں میں کیوں ہیں، اس کی پریشانی نہ کریں، وہ بھی میری ذمہ داری ہے، اس پر گفتگو کروں گا، وہ چھوڑوں گا نہیں میں انشاءاللہ۔ اگر تمہید پر اتنا وقت لگ رہا ہے تو اصل مضامین پر کیا وقت ہوگا، وہ میں روایتوں کو ایڈریس کروں گا، لیکن میں قاعدے سمجھا رہا ہوں، مسلمات دین بتا رہا ہوں کہ جب اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اب کون شخص ہے جو مسلمان کہلائے اور یہ اعلان کرے کہ وہ مبغوض ہو گئے، اللہ ان سے ناراض ہو گیا، تا آنکہ کوئی اور آیت قرآن مجید کی اس آیت کو منسوخ نہ کرے۔ یہ سمجھدار لوگوں کو غور کرنا ہوگا۔ اللہ اعلان کرے ان سے راضی ہو جانے کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور ہم اگر بعد کے تاریخی واقعات جو موضوع بھی ہیں، اباطیل بھی ہیں، من گھڑت بھی ہیں، حسد اور اناد اور عداوت کی وجہ سے تخریب کاری بھی ہے، فتنہ گری بھی ہے جو کتابوں میں آئی، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور بعض چیزیں مبنی بر مغالطہ ہیں، دو قسمیں ہیں، تو مغالطات یا تخریبات، اباطیل، ان کی وجہ سے ہم قرآن کی آیت کو منسوخ بنائیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور آگے تو اللہ رب العزت نے مہر ثبت کر دی، اور وہ یہ، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ آیت تو جی اس وقت اتری جب آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ تھی، اس وقت وہ ٹھیک تھے، یہ کہنا کہ وہ بھی انہوں نے چھپا رکھا تھا نفاق، تو آپ سے ہم سے چھپا رکھا تھا، اللہ سے تو کوئی نہیں چھپا سکتا۔ جب اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، تو اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، لوگوں سے چھپا لیا ہوگا نفاق، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا۔ اگر اللہ سے بھی چھپ گیا تو اللہ اللہ ہی نہ رہا، اور قرآن قرآن ہی نہ رہا، کہاں جائیں گے آپ ایسی باتیں سوچ کر؟ ہاں، اس بات کو بھی انٹرٹین کرتا ہوں جس برسبیل اطمینان، آپ کے اطمینان کے لیے، کہ کہیں کہ اگر بعد میں معاذ اللہ ان کا حال وہ پہلے والا نہ رہا، اس کا جواب بھی اللہ پاک نے یہی دے دیا ہے۔ فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، جب وہ فوت ہوں گے تو سیدھا جنت میں جائیں گے۔
اب وہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو فوت نہیں ہوئے، فوت تو بعد میں ہی ہوئے نا۔ جب یہ واقعہ ثقیفہ پیش آیا، خلافت ابو بکر ہوئی، خلافت عمر ہوئی، تو اپنی اپنی خلافتوں کے بعد شہید ہوتے گئے، وفات پاتے گئے، تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے تو ان ایڈوانس بتا دیا ہے کہ وفات کے بعد سیدھا جنت میں جائیں گے، اور ذالک الفوز العظیم۔ یہ جنت کا ذکر بعد از وفات ہوتا ہے یا قبل از وفات ہوتا ہے؟ جنت میں کوئی کب جاتا ہے؟ اب یہ سارے جو بیٹھے ہیں، ان میں سے چاہیں کہ یہ ہم کسی کو پکڑ کے جنت میں دھکیل دیں تو شہید ہی کرنا پڑے گا نا پکڑ کے۔ جب اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ وہ جنت میں اللہ نے وعدہ کر دیا اور تیار کر رکھی ہے، اعد لہم، ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے ان سب کے لیے، یہ اللہ کا وعدہ ہو گیا۔ اور پھر فرمایا ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور ذالک الفوز العظیم، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو جن کو اللہ نے کامیاب کہا، جن کو اللہ نے جنتی کہا، جن کو اللہ نے ہمیشگی جنت میں رہنا کہا، اور جن سے راضی ہونے کا اعلان کیا، ان سے ان کی وفات کے دم تک کوئی ایسا عمل صادر نہیں ہو سکتا جو انہیں جنت سے محروم کر دے، اور اللہ کی رضا کے خلاف کوئی عمل کر دیں تو قرآن غلط ہو جاتا ہے، معاذ اللہ، قرآن کی نفی ہو جاتی ہے، اور قرآن کی تکذیب کرنا پھر کفر بن جاتا ہے۔ لہٰذا سوچ کر توبہ کرنا چاہیے، ایسے خیالات ان کی طرف منسوب نہ کریں۔ کل مہاجرین صحابہ اور کل انصار پر اطلاق ہو رہا ہے، اور اس میں چونکہ السابقون کی بات ہے، اس میں فتح مکہ سے پہلے والوں کو ضمانت ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا سورہ الحشر آیت نمبر 10 میں، والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو لوگ ان کے بعد آئے، جو لوگ ان کے بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ فرمایا جو لوگ ان کے بعد آئے، تابعین، اتباع التابعین، ان کے لیے بھی وعدہ مغفرت ہے، مگر بشرطے کہ وہ لوگ جو ان پہلے ایمان لانے والے یعنی صحابہ کرام کے لیے دعا کرتے ہوں، ان کے لیے دل صاف رکھتے ہوں، الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان میں سبقت لے گئے صحابہ کرام، جو کہیں کہ وہ ہمارے اچھے بھائی تھے، جو ان کے لیے دعائیں کریں، اور جو کہیں باری تعالیٰ ان کے لیے ہمارے دلوں میں غل، کوئی میل کچیل نہ آنے دینا، تو ان لوگوں کے لیے بھی بخشش و مغفرت ہوگی جو یہ آرزو کریں کہ باری تعالیٰ ان صحابہ کرام کے لیے ہمارے دلوں میں غل اور میل کچیل نہ آنے دینا، جو اپنے دل ان کے لیے صاف رکھیں۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، تو ان کے لیے اللہ نے اپنی رافت و رحمت کا بیان کیا۔ سورہ الحشر کی آیت نمبر 10۔ یہ میں نے عمومی بات کی، اب ہم آج حسب وعدہ جو کہ کہا تھا، تو اب خصوصی کچھ آیات کریمہ پر آتے ہیں۔ آج کے تھوڑے وقت میں جتنی آیات ہوتی ہیں، ٹھیک، انشاءاللہ بقیہ ہم کل کریں گے اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی، جو اگلی نشست آئے گی۔ اب اس وقت میں جو آیت کوٹ کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ ہے، واحد آیت قرآن مجید کی جنہوں نے حضور علیہ السلام کے جمیع صحابہ کرام میں سے صرف اور صرف ایک صحابی کو علی التخصیص کیٹیگوریکلی حضور کا صحابی کہا۔ حضور کا صحابی ہونا الحم سے والناس تک پورے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ اللہ رب العزت نے ضمانت دی ہے، جس کو اللہ پاک 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے چن کر ایک کو ایک ہی مقام پر قرآن مجید میں حضور کا صحابی کہے، اور ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا کہے، حضور کو اس طرح جوڑ دے، اور ان اللہ معنا جوڑے حضور علیہ السلام سے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے اور غار میں تھے، غار ثور میں، اور آپ کو
ایک خوف پریشانی لاحق ہوئی کہ شاید کفار جو تلاش میں آ کے آقا علیہ السلام کو کہیں جھانک کر دیکھ نہ لیں، اس سچویشن کو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ تو قرآن کہے سیدنا ابو بکر صدیق کو اور ایک حضور علیہ السلام ہے، صرف دو ہیں، تیسرا تن کوئی نہیں ہے، فرمائے دو میں سے دوسرا کہے جسے قرآن، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں یعنی محمد رسول اللہ اور ابو بکر صدیق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، جب دونوں غار میں تھے، تو پھر آقا علیہ السلام فرمائیں اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، اپنے صحابی سے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کتنے ٹائٹل ہیں، اور کیا کہہ رہے تھے؟ فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، غم زدہ نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ بھی ہو جائے، پہلے وہ جو رسول کے ساتھ ہے، ابو بکر صدیق وہ جو رسول کے ساتھ ہیں، ثانی اثنین، جو رسول سے یوں جڑا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا کر کے کہا، یوں متصل ہے۔ پھر اذ یقول لصاحبہ، پورے قرآن میں 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ایک کو اللہ نے صحابی مصطفیٰ ہونے کا ٹائٹل دیا۔ جس ایک کو اللہ نے صحابی ہونے کا ٹائٹل دیا، اس سے اگر ہم چھیننا چاہیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو پہلے قرآن مجید سے اس آیت کو نکالنا پڑے گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جب یہ آیت قرآن میں قیامت تک موجود ہے تو کوئی شخص ان کی صحابیت کا انکار نہیں کر سکتا، اور اگر وہ صحابی ہیں تو وہ ظالم نہیں ہو سکتے، وہ غاصب نہیں ہو سکتے۔ ختم ہو گئی بات۔ اور اس پر اللہ کا اعلان کیا ہو جو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ ہمارے، یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی یا معی، آیا ابو بکر غم نہ کر، میری جان کا خوف نہ کر، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اللہ میری حفاظت کرے گا، یوں نہیں فرمایا۔ فرمایا ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو ایک مصطفیٰ تھے، ایک ابو بکر صدیق تھے، تیسرا حضور نے اعلان کیا، تیسرا ہمارے ساتھ خدا ہے۔ تو جسے خدا اپنی معیت کا، اپنی سنگت کا اعلان کرے، اور مصطفیٰ صحابیت کا اعلان کرے، اور قرآن کی نص قطعی ہو، اس کے بارے میں اگر ہم برا گمان لائیں تو یہ قرآن مجید کی سری نفی ہوگی۔ یہ پہلی آیت کریمہ، اس کی تفسیر میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ہے شیعہ حضرات کی معتبر ترین تفسیر، روح الجنان و روح الجنان، اس تفسیر کا نام ہے روح الجنان و روح الجنان۔ علامہ جمال الدین مصنف ہیں، شیخ ابو الفتوح الرازی، علامہ جمال الدین شیخ ابو الفتوح الرازی، یہ 6 صدی ہجری کے علماء شیعہ اور مفسرین میں سے ہوئے ہیں، اور اس کے حواشی تفسیر کے لکھے ہیں حاج مرزا ابو الحسن شعرانی نے، اور یہ کتاب تفسیر کی چھپی ہوئی ہے تہران کی، خیابان بوذر کی، اور جلد 6 ہے تفسیر ابو الفتوح رازی کی، یا تفسیر روح الجنان کی، جلد 6، 6 جلد، جز 10 ہے اور صفحہ 35۔ اس آیت کی تفسیر میں، یہ میں نے پورا ریفرنس کوٹ کر دیا تاکہ کوئی مغالطہ نہ رہے، اور اس کی جو طباعت کا سن ہے وہ 1398 ہجری ہے، جو نسخہ میرے پاس ہے 1398 ہجری۔ اس تفسیر میں وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حقیقت است و خلاف نیست کہ آن دو کس کہ در غار بودند، رسول اللہ بود و ابو بکر بود اذ ہما فی الغار۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے اور اس میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے
کوئی اختلاف اس بات کے تعین میں موجود نہیں ہے۔ بہت سی آیات ایسی ہوتی ہیں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے مفسرین میں، کوئی کہتے ہیں یہ حضرت ابوبکر کی شان میں نازل ہوئی، کسی نے کہا علی کی شان میں ہوئی، کسی نے کہا عمر عثمان کی شان میں ہوئی، کسی نے کہا عمار بن یاسر کی شان میں ہوئی، کسی نے کہا سلمان فارسی کی شان میں نازل ہوئی۔ مفسرین کے اختلاف ہوتے ہیں، اگر کوئی وجہ نفی کی نہ ہو تو سارے قبول ہوتے ہیں، کوئی اختصاص کی سبب ہو تو ٹھیک ہے، کسی کو ترجیح دے دی جاتی۔ مگر یہ وہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کے صحابی ہونے کی کہ ائمہ تفسیر اہل تشیع کو کہتے ہیں کہ خلاف نیست، ایک اس حدیث تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ اہل سنت میں نہ اہل تشیع میں، 1400 سال میں اختلاف نہیں ہے کہ آن دو کس کے در غار بودند، رسول علیہ السلام بود و ابو بکر اذ ہما فی الغار۔ صرف 2 تن غار میں تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک سیدنا ابو بکر صدیق۔ اب دوسرا نقطہ سمجھ لیں، بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق گھبرا گئے خود اپنی جان کے لیے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ کہیں مجھے نہ گزند پہنچے۔ یعنی جب مائنڈ سیٹ ہو، ذہن بنا ہوا ہو نا کسی کے خلاف، تو بندہ ہر بات میں سے کوئی نہ کوئی تماشا نکالتا ہے۔ تو اس وقت بھی ایسی بات کرنے والے لوگ تھے، 6 صدی ہجری کے یہ لوگ بزرگ ہیں، شیعہ عالم، اس کو رد کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی جان کے لیے خوف زدہ نہیں ہوئے تھے، کیونکہ قرآن مجید نے لا تخف نہیں کہا، خوف نہ کر نہیں کہا، فرمایا لا تحزن، غم نہ کر۔ خوف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، غم دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے کہا کہ قیامت کا دن الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو اولیاء ہیں قیامت کا دن نہ انہیں اپنی جانوں کا خوف ہوگا نہ اپنے متوسلین پر غم ہوگا، نہ اپنی جان کا خوف ہوگا نہ اپنے ساتھ جڑ کے رہنے والوں کا غم ہوگا۔ اس حزن کی رد کرتے ہیں۔ شیخ ابو الفتوح الرازی کہتے ہیں کہ گفتند کے مفسرین نے یہ کہا حزن او بر پیغمبر بود، کہ ان کا غم پیغمبر کی ذات کے لیے تھا، ان پر تھا، اپنی ذات کے لیے نہ تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ اگر کفار اور دشمنان اسلام پہنچ گئے اور انہوں نے ایک قدم اپنے قدم کی طرف جھک کے دیکھ لیا تو وہ دیکھ لیں گے اور یا رسول اللہ آپ کو گزند پہنچائیں گے۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں اگر مرا بکشند من یک مردم و اگر العیاذ باللہ ترا مکروہ رسد امت ہلاک شوند، اگر انہوں نے ایک قدم بھی آگے بڑھا کے نیچے جھک کے دیکھ لیا آپ کو اور معاذ اللہ آپ کو نقصان پہنچایا تو امت ہلاک ہو جائے گی۔ یہ شیخ ابو الفتوح الرازی تفسیر روح الجنان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدق ایمانی، صداقت ایمانی پر دلائل قائم کر رہے ہیں۔ امت ہلاک اور برباد ہو جائے گی یا رسول اللہ اگر آپ کو گزند پہنچایا۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گفت ہے چندیشہ مدار کہ خدائے ماں با ماست، مت اندیشہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آگے روایت کرتے ہیں حضرت مجاہد سے، فرمایا کہ رسول درغار 6 روز بماند، 3 دن تک، یہ شیعہ تفسیر ہے روح الجنان، 3 دن تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر غار ثور میں رہے، اور ابو بکر صدیق تنہا، کوئی دوسرا شخص اس 3 دن اور 3 رات کی صحبت مصطفیٰ میں شریک نہ تھا۔ حضرت ابو بکر تنہا تھے، مصطفیٰ تنہا تھے، صدیق مصطفیٰ کو تکتے تھے، مصطفیٰ صدیق کو تکتے تھے۔ 3 دن اور 3 رات جس کو تنہا غار کی خلوت قدوں میں، جس ابو بکر کو مصطفیٰ کی خلوت نصیب ہو اور جس خلوت و صحبت میں کوئی اور شریک نہ ہو، آپ دیکھیں جس پر مصطفیٰ کی محبت کی نظر ایک لمحہ کے لیے پڑ جائے اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے، اور جسے مصطفیٰ 3 دن 3 رات جسے آمنے سامنے تکتے رہے اس پر جہنم کیسے حلال ہو گئی؟
وہ جنت سے کیسے محروم ہو گیا؟ کیا مصطفیٰ کی نگاہ شفقت اتنی بے تاثیر ہو گئی؟ مصطفیٰ کی صحبت اتنی بے اثر ہو گئی؟ 3 دن ابو بکر مصطفیٰ کی صحبت میں رہے، وہ مصطفیٰ کا چہرہ تکتے رہے اور مصطفیٰ کی نظر ان کو فیض دیتی رہی۔ یہ میں آپ کو حوالہ اہل تشیع کی عظیم تفسیر روح الجنان کا دے رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ 3 دن اور 3 رات وفاداری اس گھر کی دیکھیے۔ فرمایا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر بامداد و شبان گاہت آمی بائن جا میاور، سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر صبح و شام کھانا گھر سے لا کے غار ثور میں پہنچاتے تھے۔ آپ کے عامر بن فہیرہ ایک غلام کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بکریاں کو لاتا، بکریوں کو، اور دروازے پہ لا کے دودھ دو کر تو اندر دودھ پہنچا جاتا، اور ضروریات زندگی کی چیزیں اور کھانا پینا گھر سے حضرت ابو بکر کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر ہر روز آ کے گھر پہنچاتے۔ گویا صرف ابو بکر ہی صدیق اور یار غار نہ تھا، ان کا سارا خاندان اور بچہ بچہ مصطفیٰ کا وفادار تھا۔ اور اس تفسیر کا اگلا قول اسی تفسیر کے حوالے پر آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں، چونکہ آگے پھر الحمدللہ ایک تسلسل ہے، اگلی نشست میں جاری رکھیں گے۔ یہاں پر یہی تفسیر ابو الفتوح رازی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت محمد بن سیرین، اب پہلے زمانے میں، اب آج کوئی کوٹ کرتا ہے؟ یہ تابعین تھے، صحابہ کرام تھے، اتباع التابعین تھے، یہ تو شیعہ نہیں تھے، اہل سنت کے امام تھے۔ ان کے حوالے کوٹ کیے جاتے تھے کتابوں میں معتبر اور معتمد سمجھ کر، اور اگر کوئی چیز غلط ہوتی تو اس کو طریقہ یہ ہے کہ مفسر رد کر دیتا ہے، اس پر تان کرتا ہے، جرح کرتا ہے، کہتا ہے کہ روایت باطل ہے، رد کر دیتا ہے۔ جب رد بھی نہ کرے، تان بھی نہ کرے، جرح بھی نہ کرے، اور محض بیان کرے استدلال کے لیے، احتجاج کے لیے، استناد کے لیے، تو یہ اعتماد کی دلیل ہوتی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ ایک دن صحابہ در عہد عمر ابن خطاب، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کی جماعت تھی، تو وہ بحضور او سخنی میں گفتند، انہوں نے آپ کی مجلس میں گفتگو کی، اور گفتگو میں اس طرح کی بات کی کہ سیدنا فاروق اعظم کو لگا کہ وہ انہیں حضرت ابو بکر پر فضیلت دے رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوا کہ یہ لوگ حضرت عمر کو ابو بکر سے افضل قرار دے رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے ان کی بات سنی، سیدنا فاروق اعظم بولے غرض ازیں سخن آن است کہ مرا تفضیلی میدہی برا ابو بکر، تمہاری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے حضرت ابو بکر پر فضیلت دے رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا، یہ شیعہ مفسر بیان کر رہے ہیں، جواب دیا واللہ کہ آن یک شب از ابو بکر، کہ یک شب در غار بود، او در صحبت رسول بود، بہتر بود از ہمائے عمر عمر۔ خبردار، مجھے ابو بکر پہ فضیلت نہ دینا، خدا کی قسم وہ ایک رات بھی، حالانکہ ابو بکر تو 3 رات رہا مصطفیٰ کی صحبت میں، تو غار ثور کی 3 راتوں میں صرف ایک رات جو ابو بکر نے مصطفیٰ کی صحبت میں گزاری وہ عمر کی ساری زندگی سے افضل ہے۔ اس کی ایک رات عمر کی ساری زندگی سے افضل ہے۔ و یک روز از او بہتر بود از آل عمر، اور ایک دن جو ابو بکر نے مصطفیٰ کی صحبت میں گزارا غار ثور میں، وہ عمر کی سارے خاندان اور نسل سے بہتر ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں، آپ اندازہ کر لیجئے، یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شان ہے۔ اور یہ جو مفسر لکھنے والے ہیں یہ تو 6 صدی ہجری میں ہے نا، تو خلافت اور وہ صحابہ کرام کے واقعات اور خلفائے راشدین کے تذکروں کو تو 500 سال گزر چکے تھے۔ اگر وہ غاصب ہوتے، ظالم ہوتے، جابر ہوتے معاذ اللہ، اور مولا علی شیر خدا ان سے ناراض ہوتے اور ان میں پھوٹ پڑ چکی ہوتی، تو وہ ان کی یہ شانیں بیان کرتے، رد کر دیتے کہ فلاں نے یہ کہا ہے مگر یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، بعد میں وہ ایسے ہو گئے تھے، ایسے ہو گئے تھے، ویسے ہو گئے تھے۔
پوری تفسیر کو پڑھ لیں، اول تا آخر میں نے پورا کلام پڑھا ہے، کہیں رد نہیں کیا، کہیں رد نہیں کیا، میرے جملوں پر غور کیجئے۔ اور پھر وہ آگے کرتے ہیں، وہ جو لفظ آیا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پھر اللہ نے ان پر اپنی سکینت نازل کی، تسکین نازل کی۔ اس تسکین نازل کرنے پر وہ دو قول بیان کرتے ہیں شیخ ابو الفتوح الرازی روح الجنان میں۔ وہ کہتے ہیں بعض نے کہا کہ وہ جو ہے سکینتہ علیہ، اللہ نے ان پر اپنی سکینت نازل کی، سکون، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ علیہ کی ضمیر کا مرجع حضور علیہ السلام ہے، یعنی حضور علیہ السلام پر نازل فرمایا، ایک قول۔ دوسرا قول بیان کرتے ہیں کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو سکونت نازل کی وہ حضرت ابو بکر صدیق پر تھی، حضرت ابو بکر صدیق پر نازل کی۔ اب اس دوسرے قول کو وہ بیان کرتے ہوئے آگے دونوں قول بیان کر کے، وہ اکثریت کا قول ہے، یہ بعض مفسرین کا قول ہے، پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ قول بعد آن است کہ ضمیر آیا دست با ابو بکر برائے آن کے سکینہ از رسول جدا نہ بود۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اللہ نے جو اپنی سکینت نازل کی یہ حضرت ابو بکر کی تھی پر نازل کی، اس لیے کہ سکینت حضور سے تو جدا ہوئی نہیں تھی، حضور کو تو فکر دامن گیر ہوئی نہیں تھی، ان سے تو سکینت جدا ہی نہیں ہوئی، یہ تو فکر حضرت ابو بکر کو لائق ہوا، ان کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، انہیں ضرورت محفوظ ہوئی، ایک لمحہ فکر مند ہوئے، اس لیے اللہ نے ان پر سکونت نازل کی۔ تو جس ابو بکر کے دل پر اللہ سکونت نازل کرے، سکینت نازل کرے، سکون اور اطمینان نازل کرے، استقامت دے، اس کے پائے استقامت میں کب تزلزل آ سکتا ہے؟ یہ آج کی گفتگو میں ایک ہی تفسیر کے بیان پر ختم کرتا ہوں، اس آیت کریمہ پر جو روح الجنان کی تھی شیخ ابو الفتوح الرازی کی، اور کل اسی آیت کی تفسیر میں اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی میں اسی ہی آیت کی تفسیر بیان کروں گا، آیت اللہ سید محمد حسین الطباطبائی طباطبائی کی تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن۔ کل اس آیت کریمہ کی تفسیر اس آیت اللہ طباطبائی کی تفسیر سے ہوگی، المیزان سے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم اور معرفت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔